حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں رمضان اور شب قدر کی مناسبت سے میں آپ تمام لوگوں کے لیے ذکر و اذکار کے ایسے کلمات لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس کو ادا کرنے سے ایک انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے ناظرین کرام۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا انسان اپنے رزق کو لے کر کے کتنا پریشان رہتا ہے، اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتا رہتا ہے ہر انسان۔ لہٰذا ناظرین کرام، بہت آسان عمل ہے یہ، بس ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ اس ذکر و اذکار کے کلمات کو اپنی زبان کے اوپر رمضان میں، شب قدر میں اور زندگی کے ہر موڑ پر، دن میں اور رات میں ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ بیہقی کے حوالے سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے الحدیث الصحیحہ حدیث نمبر 3336 کے اندر نقل کرتے ہوئے صحیح کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی خیرن، آپ مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ 4 کلمات کہا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی صحابی ان 4 کلمات کو اپنی انگلیوں پر گر لیے اور چلتے بنے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ وہ رک کر کے سوچنے لگے۔ ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کی اس کیفیت کو دیکھا تو آپ مسکرائے اور کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دیہاتی شخص کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر واپس پلٹے وہ دیہاتی شخص اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا للہ فما لی، آپ نے جو کلمات مجھے سکھلائے یہ تو اللہ کے لیے، فما لی، میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے لیے تو کچھ بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے، جب آپ یہ کہیں گے سبحان اللہ تو اللہ رب العالمین کہے گا صدقتا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، میں پاک ہوں۔ اور جب آپ یہ کہیں گے الحمدللہ تو اللہ پھر کہے گا صدقتا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، تمام تعریف تو میرے لیے ہی ہے۔ اور جب آپ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ پھر کہے گا صدقتا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ پھر جب آپ یہ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ پھر کہے گا صدقتا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، حقیقی معنوں میں میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ اس کے بعد یہ کہیں گے اللہم اغفر لی، تو اللہ کہے گا کہ قد فعلتو، اے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ناظرین کرام، یہ جو اللہم اغفر لی کا جملہ ہے یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے بعد کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہم ارحمنی آپ کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ اللہم ارحمنی کہیں گے تو اللہ کہے گا قد فعلتو، جا میں نے تمہارے اوپر رحم کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کہیں گے اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے، تو اللہ کہے گا قد فعلتو، جا میں نے تجھے رزق بھی دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہے نا کتنا بڑا اہم ذکر و اذکار کی یہ کلمات؟ صرف 7 جملے ہیں، دیکھیے، اور ان 7 جملوں سے انسان دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے، رزق بھی حاصل کر سکتا ہے اور مغفرت بھی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ جو شب قدر کی راتیں ہوتی ہے، فیصلے کی رات ہوتی ہے، رزق عطا کی جاتی ہے ان راتوں کے اندر پورے سال بھر کے لیے، تو کیوں نہ ہم اس ذکر و اذکار کے کلمات کو لازم پکڑے۔ لہٰذا ناظرین کرام، آپ اس ذکر و اذکار کے کلمات کو ہمیشہ اپنی زندگی
میں لازم پکڑ لے، ہمیشہ ہر حال میں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، شب قدر ہو یا نہ ہو، ذکر و اذکار کی اس کلمات کو اپنی عادت بنا لے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔